الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7, 8, 9, 10 یہ چند آیات تلاوت کی گئی. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ سورت یہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم سماج و معاشرے کے قانون اور اصول بیان فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان سماج و معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے بھی ان کے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار جو ترکہ اور جو آستی چھوڑ کر کے مرے ان میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، اور ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر کے مرے اس میں عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. اب چاہے وہ آستی کم ہو یا زیادہ، ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کیا ہوا ہے. معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے دراصل اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے اندر عورتوں کو آستی اور میراث میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کو آستی سمجھا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے میراث کے اندر عورتوں کا حصہ مقرر بھی کیا اور اس ذلت سے نکال کر کے عورت کو اس کے مقام پر بھی رکھا. معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے کچھ معانی اور کچھ مسائل نکلتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دینا ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے یہ سب چیزیں. عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دینا ہے. نمبر 2، آستی چاہے کم ہو یا زیادہ، جائیداد چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ، ہر ایک کا بٹوارا ہوگا. ایسا نہیں کہ گھر ہے دکان ہے تو اس کا بٹوارا نہیں ہوگا. چاہے کیش ہو، چاہے زمین ہو، چاہے گھر ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کسی بھی طرح کی آستی ہو، اگر مرنے والا چھوڑ کر کے مرے گا تو ان تمام آستی میں سے بٹوارا ہوگا. اور نمبر 3، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی موجودگی میں جو دور کے رشتہ دار ہوں گے ان کو حصہ نہیں ملے گا. اور جو قریبی رشتہ دار کا حصہ ہے وہ ابھی آنے والے آیت نمبر 11 اور 12 دونوں کے اندر بیان ہوں گے. اس آیت کریمہ سے جو ایک اور معنی مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی میراث میں حصہ ملے گا، جبکہ عرب کے اندر چھوٹے بچوں کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ ایسے بیٹوں کو صرف میراث کا حصہ دیا جاتا تھا جو لڑ سکتے ہیں، جو اپنے باپ اور اپنے خاندان والوں کا انتقام لے سکتے ہیں، بس انہی کو حصہ ملتا تھا، باقی بچوں کو نہیں ملتا تھا. اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ بچوں کو بھی حصہ ملنا ہے، اور دراصل یہی وہ یتیم بچے ہیں کہ ان کا حصہ ان کو دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ماں باپ یا رشتہ دار قریبی جو چھوڑ کر کے مرے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. اب جائیداد چاہے کم ہو یا زیادہ ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو، آستی کا بٹوارا ہو رہا ہو، اور اس وقت ایسے رشتہ دار جو دور کے ہوں، جو وارث نہیں ہوتے ہیں وہ آ جائیں، یا پھر یتیم مسکین اور فقیر قسم کے لوگ آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ حاضر ہو جائیں تو ان کو بھی کچھ دے دو. کم ظرفی کا مظاہرہ نہ کرو، تنگ ظرفی کا مظاہرہ نہ کرو، ان کو بھی کچھ دے دو. یا اگر نہیں دے سکتے ہو تو کیا یہ لوگ چلا آتا ہے یار، اس وقت جان رہا ہے کہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، جیسا کہ آج کل عام انسانوں کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے، ایسا نہیں بولنا ہے، بلکہ اچھائی کے ساتھ کہ بھائی دیکھیے یہاں پر آپ کو وصیت میں کچھ نہیں لکھا گیا ہے، یا پھر یہ یتیموں کا مال ہے، آپ کو اس میں سے کچھ نہیں مل سکتا ہے، ایسا کہہ کر کے اس کو بات کو ختم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ جب بٹوارے کے وقت، جب آستی کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار جو
وارث نہ ہوں یا پھر یتیم اور مسکین آ جائیں تو ان کو بھی دے دو. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کو اچھی بات کہہ کر کے ہی وہاں سے رخصت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے کمزور بچوں کو چھوڑ کر کے مرے تو اپنے بچوں کے بارے میں کیسا خیال ہوتا ہے کہ ہم اب مر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے بعد ان کے اوپر اچھا سلوک ہونا چاہیے، ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جس طرح سے ان کے بچے ہیں ویسے ہی وہ یتیم بچے بھی ہیں جو ان کی کفالت میں ہیں، جو ان کی ذمہ داری میں ہیں. لہذا جس طرح سے اپنے بچوں کے بارے میں اندیشہ ہو، اگر کوئی یتیم ہماری نگرانی میں ہو، ہمارے کیئر ٹیکر میں ہو، ہمارے جو ہے نگرانی میں ہو، تو ان بچوں کا بھی مکمل خیال رکھنا ہے، ان کو مکمل حق دینا ہے، ان کی اسی طرح سے پرورش کرنی ہے، اسی طرح سے اس کو تعلیم دینا ہے جیسے اپنے بچے کو ہم تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کرنا ہے جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو ان کے اوپر ان کو کتنا اندیشہ ہوتا ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دوسروں کے معاملے میں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کو درست اور صحیح اور سیدھی بات کرنی چاہیے. معزز سامعین کرام، بہت ہی اہم ترین باتیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جس سے ہماری زندگی کے اندر بہت ساری اچھائیاں شامل ہو سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ پوری کشادہ دلی کے ساتھ ان باتوں کو سنا جائے اور ان کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. بھائی کا بیٹا ہے، بھائی مر گیا، اب بھائی کی جائیداد ہے اور بیٹا بھی ہے، اب ایسا چکر چلایا کہ یا تو پورا مال ہی ہڑپ لیا یا مال میں سے اکثر حصہ ہڑپ لیا، اور جب وہ جوان ہوا تو اس کو جو سامنے ہے دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس طرح سے کوئی یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے تو گویا وہ آدمی اپنے پیٹ کے اندر انگارہ بھرتا ہے اور عنقریب وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاک و برباد کرنے والے گناہ ہیں ان سے بچنے کے لیے کہا ہے. صحیح البخاری کتاب الوصایا باب قول اللہ تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، یعنی ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہن، وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ایسے جان کو جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے ان کو قتل کرنا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيم، یتیم کا مال کھانا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اگر میدان کارزار گرم ہو چکا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، تو پھر پیٹ پھیڑ کر کے نہ بھاگنا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا کہ ایسی عورت یا ایسا انسان جو ان الزامات کو جانتا بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی غافل مومن کے اوپر الزام لگانا. معزز سامعین کرام، یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، ان کی تمام نیکیوں کو نست و نابود کر دیتے ہیں. لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور انہی میں سے ایک گناہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر انگارہ بھرتا ہے اور عنقریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو معراج کے واقعے کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تو فرمایا کرتے تھے، اس میں سے ایک بیان یہ بھی کہ میں معراج کے سفر میں تھا تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کا منہ اونٹ کا بنا ہوا تھا، اور فرشتے اس کے منہ کو چیرتے تھے اور اس کے اندر آگ کا انگارہ ڈالتے، اور وہ آگ اس کے پورے جسم سے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے سے نکل جاتا تھا اور درد کے مارے وہ کراہتے تھے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ جو اتنا خطرناک عذاب ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ لوگ یتیم کا مال ہڑپ کر کے کھا لیے تھے. تو معزز سامعین کرام، یہ باتیں ہیں اور ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں
جو بہت ہی اہم ترین باتیں ہیں جو ہمارے سماج و معاشرے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، انشاءاللہ آنے والے دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میسر کیا تو آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔